پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب کی سڑکوں پہ اگر آپ چند گھنٹے گزاریں تو ایک منظر بار بار سامنے آتا ہے. کہیں ٹریفک وارڈن چالان کر رہا ہے، کہیں موٹر سائیکل والا غصے میں اپنی بائک سڑک پہ چھوڑ کے بحث کر رہا ہے، کہیں کوئی رکشہ ڈرائیور اپنا رکشہ ہی آگ کے حوالے کر رہا ہے. کبھی 2000 کا چالان، کبھی ہیلمٹ نہ پہننے کی سزا، کبھی کاغذات کی کمی، اور نتیجہ یہ کہ شہر کے بیچ ایک تماشا لگ جاتا ہے. ایک ناٹک ہے جس میں قانون بھی بے بس ہے، شہری بھی بیزار ہے، اور درمیان میں وہ ٹریفک کا نظام ہے جو پہلے ہی بوجھ تلے دبا ہوا ہے. لیکن سوال یہ کہ ان چالانوں کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ کیا ریاست صرف پیسہ جمع کرنا چاہتی ہے یا حقیقت میں شہریوں کی حفاظت ریاست کو مقصود ہے؟ اگر مقصد حفاظت ہے تو پھر دوسرا سوال خود سامنے آتا ہے کہ وہ ہیلمٹ جس کے نہ ہونے پہ لوگ روز چالان کرواتے ہیں، آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ اس معیار کے ہیں کہ کسی حادثے میں انسان کی جان بچا سکے، یا یہ بھی ہماری سڑکوں کی طرح ایک علامتی چیز بن چکا ہے، جیسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ماسک ہو، جیسے گاڑی میں رکھا ہوا فرسٹ ایڈ باکس ہو جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز. ناظرین، دنیا میں جب موٹر سائیکل ہیلمٹ کی بات ہوتی ہے تو اس کے 3 بنیادی معیار سمجھے جاتے ہیں. پہلا معیار اس کا بیرونی خال، جسے ایسے مضبوط ہونا چاہیے کہ ٹکراؤ کی پہلی ضرب جو ہے وہ اس کو چوٹ نہ پہنچا سکے. دوسرے نمبر پہ اس کی اندرونی جو جھاگ ہوتی ہے، جسے سمندری جھاگ آپ کہتے ہیں، جو اندرونی اس کا حصار ہوتا ہے، جو کسی بھی جھٹکے کو نرم کر کے دماغ تک پہنچنے والی شدید قوت کو کم کر دے. تیسرے نمبر پہ اس کا فٹ ہونا ہوتا ہے، یعنی ہیلمٹ سر پہ اس طرح بیٹھے کہ حادثے کی صورت میں اترے نہیں. جیسے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک صاحب کھڑے ہیں، ڈی ایس پی صاحب سامنے کھڑے ہیں، تو انہوں نے پوچھا ہیلمٹ کیوں نہیں پہنتے، تو وہ ہیلمٹ کو پہنتے ہیں اور یہاں تک ہیلمٹ آتا ہے، کہتے ہیں میرے پورا ہی نہیں آتا تو میں کیسے پہنوں. امریکہ میں ڈاٹ، یورپ میں ای سی ای اور جاپان میں JIS جیسے باقاعدہ سٹینڈرڈز موجود ہیں. وہاں مارکیٹ میں آنے والا ہر ہیلمٹ ان ٹیسٹوں سے گزر کے آتا ہے. پہلے اوپری حصے پہ وزنی ہتھوڑا مارا جاتا ہے، پھر اس کا پریشر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندرونی حصے کی وہ جو سمندری جھاگ ہوتی ہے اس کی لچک کو پرکھا جاتا ہے. یعنی شہری کے سر کی حفاظت ایک دعویٰ نہیں ہوتی، ایک لازمی شرط ہوتی ہے. اب پاکستان واپس آتا ہے. یہاں مارکیٹ میں آدھے سے زیادہ ہیلمٹ ایسے ہیں جن کی قیمت 500 سے 3000 کے درمیان ہے. ان میں زیادہ تر پتلے پلاسٹک سے بنتے ہیں جن کی ضرب برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر ہے. بہت سے ہیلمٹ ایسے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جائیں تو وہ دباؤ برداشت نہیں کریں گے، ٹکر تو بہت دور کی بات ہے، اس کی تو بات ہی چھوڑ دیں. پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ریاست شہری کو کہتی ہے کہ ہیلمٹ پہنو، تو کیا اس ریاست کا یہ بھی فرض نہیں کہ وہ بازار میں فروخت ہونے والے ہیلمٹ کو اور اس کے معیار کو چیک کرے جو کسی بھی انسان کی جان بچا سکتا ہو؟ ورنہ یہ سب کچھ محض ایک علامتی حفاظت ہے، ایک ایسا دکھاوا جو صرف چالان کو جائز ثابت کرتی ہے، جان نہیں بچاتی. یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ٹریفک قوانین پہ عمل نہ کرنے کی بڑی وجہ صرف غفلت نہیں بلکہ عدم اعتماد بھی ہے. شہری یہ سمجھتا ہے کہ چالان اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ غلط چل رہا تھا، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ حکومت نے پیسے اکٹھے کرنے سے. اسی لیے وہ 2000 کا چالان دیکھ کے غصے میں موٹر سائیکل بھی جلا دیتا ہے. جذبات، غربت، بے بسیاں اور غصہ مل کے ایک ایسا منظر پیدا کرتے ہیں جس میں قانون اور شہری آمنے سامنے کھڑے، ایک دوسرے کے دشمن بن کے. دنیا کے بڑے شہروں میں ٹریفک پولیس کا سب سے بڑا رول جو ہے یہ سزا دینا نہیں ہے بلکہ حادثے کو روکنا ہوتا ہے. ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ روزانہ ہزاروں چالان کاٹے جائیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ شہریوں کو حادثے تک پہنچنے سے روکا جائے. وہاں سٹینڈرڈ ہیلمٹ بیچا جاتا ہے، اس کی افادیت بتائی جاتی ہے، اس کا استعمال سکھایا جاتا ہے، اور جب کسی پر جرمانہ ہوتا ہے تو شہری اسے اپنی ہی غلطی سمجھتا ہے، ناانصافی نہیں سمجھتا. پاکستان میں اگر ہم واقعی سڑکوں پر موت کے ناچ کو روکنا چاہتے ہیں تو 2 چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. پہلی، قانون لاگو کرنے والا ادارہ خود شفاف اور ذمہ دار ہو. دوسری، شہریوں کو وہ تحفظ دیا بھی جائے جس کا قانون ان سے مطالبہ کرتا ہے. جب تک بازار میں وہ ہیلمٹ نہیں ہوگا جو جان بچا سکے، جب تک ہم صرف ہیلمٹ پہننے کی تصویر دکھاتے رہیں گے اور اس کے مقصد کو نظر انداز کریں گے، تب تک یہ چالان، یہ غصہ، یہ آگ، یہ احتجاج سب چلتا رہے گا. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں یہ صورتحال کہاں جائے گی. کیا سڑکوں پر چالانوں کی تعداد بڑھے گی؟ کیا شہری مزید مشتعل ہوں گے؟ کیا پولیس کے لیے روز نئے مسائل پیدا ہوں گے؟ یا ہم وہ راستہ اختیار کریں گے جو دنیا نے ثابت کر رکھا ہے، جہاں قانون بھی مضبوط ہے، شہری بھی محفوظ ہیں، اور ہیلمٹ محض پلاسٹک کے خال کا نام نہیں بلکہ انسانی جان کے محافظ ہونے کا نام ہے؟ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اسے ایک معاشرتی مسئلے کے طور پہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، ایک ٹیکنیکل ایشو کے طور پہ. جان بچانے والا اصول جو ہے یہ عوام پہ تھوپا نہیں جاتا، انہیں سمجھایا جاتا ہے، ان کی سہولت کے مطابق ڈھالا جاتا ہے اور پھر اس پر عمل کروایا جاتا ہے. ورنہ جو ہیلمٹ ہاتھ کے دباؤ سے ٹوٹ جائے وہ سڑک پہ کسی ٹرک کی ٹکر کہاں سہ سکتا ہے؟ اس سارے تناظر میں سب سے پہلے
اگر لائسنس کے مسئلے کو دیکھیں، پاکستان میں موٹر سائیکل چلانے والوں کی ایک بڑی تعداد بغیر لائسنس کے سفر کرتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ریاست کے پاس ایسا کوئی عملی نظام نہیں ہے جس سے موقع پر شہری کو قانونی دائرے کے اندر لایا جا سکے. چلان ہو جاتا ہے، پیسے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، اگلے ہی لمحے اگلے ہی دن وہی شہری بغیر لائسنس کے پھر سڑک پہ موجود ہوتا ہے، کسی اور جگہ پہ چالان کروا رہا ہوتا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں ٹریفک نفاذ کا طریقہ اس سے بالکل مختلف ہے. وہاں اگر کوئی شخص بغیر لائسنس پکڑا جائے تو جرمانے کے ساتھ اسی لمحے بعد میں نہیں، اسی لمحے اس کا ایک عارضی لائسنس بنتا ہے یا آن گراؤنڈ ٹیسٹ لے کے ایک ابتدائی اجازت نامہ جاری کر دیا جاتا ہے، جسے ہم یہاں پہ لرنر کہتے ہیں. ہماری سڑکوں پہ ٹریفک وارڈنز موجود ہیں، سسٹمز موجود ہے، نادرا ڈیٹا بیس تک رسائی موجود ہے. تو پھر کیوں نہیں ایک ایسا ماڈل بنایا جاتا جس میں وارڈن چالان بھی کرے اور شہری کے لائسنس کا عمل بھی وہیں شروع کر دے. اس سے شہری کو عدالتوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، نہ ہی وہ رشوت دینے پہ مجبور ہوگا، نہ ہی وہ بار بار قانون چکنی کی طرف مائل ہوگا. اب ایک بچہ جو کالج گوئنگ سٹوڈنٹ ہے، وہ ویسے ہی جوانی کے اندر ہے، جوانی میں اس کے پاس 4 اور آپشن ہے. بھائی جان میں تو ہیلمٹ تو بغیر ہی نکل کے بھاواں گا اور بچ کے نکلوں گا. اب اس پہ جو ایف آئی آر کا اندراج ہو رہا ہے، مستقبل قریب میں اور 2 سالوں بعد اس کے گھر والے سوچے باہر پڑھانے کے لیے بھیج دیں، تو اس کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں جو پولیس کا سرٹیفکیٹ ہے اس میں ایف آئی آر تو موجود رہے گی، چاہے وہ اس سے بری ہو گیا ہو. وہ یہ رہے گا کہ اس کے اوپر ایک پرچہ ہوا تھا، پرچے میں کلیئر ہو گیا، یہ الگ بات ہے. یہ بھی ہمارے ہاں ایک نیا اصول ہے. ریاست کے پاس ایک ایسا موقع موجود ہے جس سے ٹریفک نفاذ کو سزا سے نکال کے اصلاح کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. اب آتے ہیں ہیلمٹ کے معاملے پہ، جو سڑکوں پہ ایک الگ تنازع بن چکا ہے. قانون کہتا ہے کہ ہیلمٹ پہنے، اور یہ بات بھی درست ہے، دنیا بھر میں ہیلمٹ جان بچاتا ہے. لیکن پاکستان میں جو ہیلمٹ عام مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ پتہ نہیں کس مٹی اور کس کمزور پلاسٹک سے بنے ہوتے ہیں. یہ ہیلمٹ گرنے سے پہلے ٹوٹتے ہیں، حادثے میں سر کی حفاظت کرنے کی بجائے خود بکھرتے ہیں. شہری جب سنتا ہے کہ اسے حفاظت کے نام پہ چالان ہی صرف تھمایا گیا مگر اسے دینے کے لیے ریاست کے پاس کوئی محفوظ ہیلمٹ موجود نہیں ہے، تو اس کے دل میں قانون کے احترام کی بجائے ناراضی پیدا ہوتی. اگر ریاست واقعی چاہتی ہے کہ لوگ ہیلمٹ پہنے تو اسے وہ ہیلمٹ فراہم کرنا ہوں گے جو عالمی معیار پہ پورا اترے. ایک بہترین اصلاح یہ ہو سکتی ہے کہ ٹریفک وارڈن کے پاس موقع پر ہی سیفٹی سرٹیفائیڈ ہیلمٹ موجود ہو. اگر کسی شخص کا چالان ہو تو اسے اختیار دیا جائے کہ وہ فوراً وہ محفوظ ہیلمٹ خرید لے اور اپنی جان کی حفاظت بھی کرے. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، ریاست کی ذمہ داری تھوڑی ہے، لیکن ٹیسٹ ٹرائل کے طور پہ آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے جب آپ ایک ادارے کو، ایک معاشرے کو یا ایک گروپ کو کسی نئی سمت میں ڈھالنا چاہیں. اس ماڈل کو نجی کمپنیز کے ساتھ مشترکہ منصوبے میں بھی بدلا جا سکتا ہے تاکہ شہری کو مناسب قیمت میں معیاری سامان مل جائے اور ریاست پہ مالی بوجھ بھی نہ پڑے. لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف، اصل مسئلہ وہ سڑکیں بھی ہیں جن پر شہری چلنے پہ مجبور ہے. پنجاب میں جرمانے روز بڑھ رہے ہیں مگر سڑکوں کی حالت وہی ہے. گڑھے، ٹوٹی ہوئی لائنز، خراب سگنل، بہت ساری اندھیرے میں ڈوبی ہوئی سڑکیں اور ایسے یو ٹرن جس سے گزرنا کسی مہم جوئی سے کم نہیں ہوتا. جب شہری دیکھتا ہے کہ اس سے روز پیسے لیے جا رہے ہیں مگر بدلے میں اسے ایک محفوظ راستہ بھی نہیں دیا جاتا تو وہ قانون سے دشمنی پال لیتا ہے. وہ کہتا ہے میں اگوں تو مڑ کے نہیں آنا، اتوں ہی مڑاں گا. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ٹریفک جرمانوں کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ سیدھا سڑکوں کی مرمت، ٹریفک سسٹم کی بہتری اور سینسرز کی تنصیب، کیمروں کی اپ گریڈیشن اور شہریوں کی حفاظت پہ لگایا جاتا ہے. اگر پنجاب میں بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا جائے تو عوام اعتماد کریں گے. ان کے پیسے انہی پہ ہی خرچ ہو رہے ہیں. جب لوگ دیکھیں گے کہ ان کے جرمانے سے سڑکیں بہتر ہو رہی ہیں تو وہ قانون کو اپنا دشمن نہیں، اپنا محافظ سمجھیں گے. یہاں ایک اور مسئلہ یہ موجود ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے کہ ٹریفک پولیس کا بنیادی کردار کیا، جرمانے کرنا یا حفاظت کرنا. اگر پولیس کا کردار صرف ریونیو بڑھانا بن جائے تو اس کا تاثر منفی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ شہری کو سہولت دے، اسے قانون سمجھائے، اسے روڈ سیفٹی میں شامل کرے تو قانون کا چہرہ سختی سے بدل کے نرمی میں ڈھل سکتا ہے. اصلاح کا راستہ وہی ہے جہاں پولیس اور شہری ایک دوسرے کو دشمن نہیں بلکہ ساتھی سمجھیں. سڑک پہ کھڑا وارڈن اگر شہری کو بتائے کہ اس نے غلطی کیوں کی اور اسے کیسے درست کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی لائسنس یا ہیلمٹ فراہم کرنے کی سہولت بھی دے تو یہ پورا نظام ایک پازیٹو وے میں آگے بڑھے گا. پاکستان جیسے ملک میں ٹریفک کی بہتری صرف قانون سخت کرنے سے نہیں آئے گی. یہاں اصلاح کا ماڈل سہولت اور قانون کے امتزاج سے بنے گا. شہری کو قانون کا احترام سکھایا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے اسے راستہ بھی دینا ہوگا. لائسنس آسان ہو، ٹیسٹ شفاف ہو، مراکز جدید ہوں، وارڈن تربیت یافتہ ہوں، جرمانے معقول ہوں اور ان کا مصرف جو ہے وہ عوام کی بہتری پہ خرچ ہو. یہی وہ راستہ ہے جس سے ٹریفک کا نظام بے ربطی سے نکل کے ایک مکمل، محفوظ اور قابل بھروسہ شکل اختیار کر سکتا ہے. بصورت دیگر آنے والے دنوں میں مزید موٹر سائیکل جلتے رہیں گے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جاتے رہیں گے اور لعنت و ملامت دونوں اطراف سے جاری رہے گی. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.